حرام کی 8 تاریخ ہے، اس کی نسبت سے ہماری آج 8ویں محفل ہے، لیکن چونکہ جمعرات متصل تھی تو اس لحاظ سے ہماری 9ویں محفل ہے. اور الحمدللہ ہمیں اس بار 10 روزہ محرم کی محفلوں میں 11 دن کی محفلیں سننے کا تسلسل کے ساتھ شرف ملتا رہے گا انشاءاللہ. آج جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ توجہ سے سنیے گا، طالبات بھی، خواتین بھی اور ہماری مائیں بہنیں بھی. آج بتانا مقصود یہ ہے کہ شہادت حسین علیہ السلام حقیقت میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہے آپ کے باپ کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست شہادت کا درجہ نہیں ملا، لیکن آپ کی شہادت یعنی شہادت حسین تکمیل باب سیرت شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یقیناً موضوع سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم اس میں بات کیا کریں گے. تو پھر انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں کہ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی میں کہتی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی علیہ السلام. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا بھی حکم ہے، کہنا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور بالتحقیق خالی راضی نہیں ہوا، امام حسین نے تو اللہ کی رضا کو ہی خرید لیا. اور علیہ السلام تو سلام ان پر بنتا ہے، جو اللہ کی رضا کا خریدار بن کر آئے اور اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید لے، تو لاکھوں لاکھوں درود و سلام اس امام حسین علیہ السلام پر. صحیح ہے؟ تو جب میں دونوں جملوں کا بار بار استعمال کرتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اجلت ہمیں نکل رہے ہیں، دونوں کا شرف ہمیں ملتا رہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری، کچھ روایتوں میں آتا ہے 5 ہجری، اس روح کائنات پر جلوہ افروز ہوئے. آپ کی ماں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہ ہاں یہ وہ پھول کھلا جو چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول رہا. 5 کچھ روایتوں میں آتا ہے 7 سال نانا جان کی صحبت ملی. سیدہ خاتون جنت کی گود میں جب یہ سبط رسول آئے، گود کس کی تھی؟ سیدہ خاتون کی. صحیح؟ خون کس کا ہے؟ خون علی ہے آنے والا، لیکن ایسے ہی نہیں آیا، سبط رسول بن کر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا. لہذا آپ بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے سبط کو، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، اور پہلی غذا اپنا لعاب نبوت آپ کے دہن میں ڈالا، اور پھر اپنے اس بیٹے کا نام حسین رکھا. پھر آپ کا عقیقہ کیا، آپ کے لیے دعا کی. پہلی غذا لعاب مصطفیٰ، پہلی گود مصطفیٰ، اور شیر فاطمہ پہ پلنے والا، اور مولا علی کا لہو جس کی رگوں میں دوڑنے والا. تو پھر شاعر کو کہنا پڑا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے ہی جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہی جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو امام حسن کی طرح بڑی محبت سے پالا، گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پشت پر بٹھایا، شانوں پر بلند کیا، پھولوں کی طرح سونگا، بار بار حلق حسین کو چوما. الغرض ان نواسوں کی محبت ایسی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بسی ہوئی تھی کہ اللہ کریم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تصویر بنا کر حسن و حسین کو بھیجا تھا. نماز کی حالت ہو،
اور پشت پر حسین ہو تو سجدے طویل ہو جاتے ہیں، باوجود نماز با جماعت ہے. اور پوچھنے والے عظیم صحابہ کرام علیہ رضوان، کیا وہی آ رہی تھی جو سجدہ اتنا طویل ہوا؟ وہی کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے؟ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہی نہیں تھی، وہی نازل نہ ہوئی، بلکہ میرا نواسا میری پشت پر تھا. یہ سبق تھا امت کے لیے کہ میری پشت پر میرے نواسے کو دیکھنا اور پھر سمجھنا جس کے لیے سجدہ اتنا طویل ہو جائے کہ سر اٹھانے پر گر نہ جائے مبادا اور چوٹ نہ لگ جائے، تو پھر اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور مانوی طور پر پیغام بھی دیا اس امت کو کہ جس نواسے کے لیے سجدے کو طول دے رہا ہوں، کل اسی سجدے کو میرا نواسا اپنا لہو دے کر بچائے گا. اور ایسا ہی ہوا. حسنین کرمین، حضرت زینب، یہ تینوں اور بہن بھائی اپنے نانا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، شفقتوں اور توجہ کے محور اور مرکز رہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لاڈلوں سے بڑی الفت تھی، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ہجری میں پردہ فرمایا. اس وقت شہید کربلا کی عمر تقریباً 6 سال تھی اور کچھ ماہ. اس عرصے میں امام حسین اپنے نانا جان کے ساتھ تقریباً 6 سال رہے. پھر اپنے بابا علی، جنہوں نے نانا کے بعد جن کی آغوش میں آپ نے تربیت پائی، کن کی؟ اپنے بابا حضرت علی کی. اور حضرت علی نے کن کی آغوش میں تربیت پائی؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تسلسل دیکھ رہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں علی نے تربیت پائی، اور 6 برس کے بعد اب مولا علی کی گود میں حضرت امام حسین تربیت پا رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 40 ہجری میں شہید ہوئے. اس وقت امام حسین کی تقریباً عمر بنتی ہے 36 سال. 36 سال تک وہ اپنے بابا کی رفاقت میں رہے. اب بابا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. 6 ماہ آپ خلیفہ بنے رہے اور صلح کرنے کے بعد آپ نے خلافت چھوڑ دی. اور حضرت حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی 50 ہجری میں. اس وقت میرے حسین کی عمر کیا تھی؟ 46. اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ 36 سال کی عمر تک اپنے بابا کے ساتھ رہے، پھر 46 سال کی عمر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہے، اور یہاں بھائی شہید ہو گئے 50 ہجری میں. کب شہید ہوئے حضرت امام حسن؟ 50 ہجری، کیونکہ 61 ہجری میں کربلا واقع ہو گئی تھی. یعنی 11 سال بعد آپ کے چھوٹے بھائی سید حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے. اب چونکہ یہ دونوں بھائی آپس میں ایک ساتھ وقت گزارتے تھے تو وقت تسلسل کے ساتھ گزرتا رہا، اور دونوں ہی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیر تربیت علی کرم اللہ وجہ کریم کے شاہکار تھے. یعنی شاہکار رسالت بھی تھے اور شاہکار ولایت بھی تھے. اس کے بعد 61 ہجری کا واقعہ جو کہ آپ ابھی آگے پھر سنیں گے. حضرت امام حسین کی فضیلت ایک اور ہے، آپ خامس اہل القصہ یعنی ان 5 مبارک ہستیوں میں شامل تھے کہ جب آیت تطہیر اتری تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 کو اپنی چادر اطہر میں لے لیا، اور یہ 5ویں نمبر پہ تھے. تو اہل علم نے خامس اہل القصہ یعنی 5ویں چادر والے فرمایا. آیت مباہلہ میں دیکھنا انہیں تو اب نہ آنا کی منزل پر یہ موجود ہے. ہمارے بیٹے اب نہ آنا کی منزل ان
کن کے لیے ہے. سورہ کوثر کی تفسیر میرا حسین ہے. تو مختصر یہ کہ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں, جگر گوشہ بطول ہے, شیر خدا کے لخت جگر ہے اور صحابیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. تو یہ حسب نسب, یہ فضیلت اور اس کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری آپ کے لیے باعث اعزاز ہے. اور یقین جانیے حسب و نسب کے لحاظ سے آپ کو جو بلند مقام ملا ہے, کائنات میں کوئی اس بلندی کو پہنچ نہیں سکتا اور نہ اس پوری کائنات میں کوئی آپ کی اس فضیلت میں شریک نہیں ہو سکتا. جو فضیلت آپ کو اللہ کریم نے عطا کی, یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, اے اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور پھر وہی فرمایا حسین سبت من الاسباط, حسین کون ہے؟ حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے, یعنی حسین اولاد میں سے ایک اولاد ہے. ایک جگہ آپ نے اور فرمایا ترمذی شریف کی کہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, فاطمہ کے یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے ہیں. اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے. فاتبعونی کی منزل یاد آ رہی ہے آپ کو قرآن کی؟ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے محبوب کی اطاعت کرو, اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. فتبعونی کی منزل یہ ہے کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ. اور یہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں نا میری بیٹی کے بیٹے, یہ میرے بیٹے ہیں. اے اللہ ان سے محبت فرما, کن سے؟ حسن و حسین سے, اور پھر ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اب میں اور آپ جو حسنین کرمین سے والہانہ محبت کرتے ہیں, اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہ رہی. ہمارے حق میں دعا 1450 سال قبل کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کر گئے کہ ان سے محبت فرما جو میرے حسنین سے محبت کرتے ہیں. ایک منظر ایسا بھی دیکھا گیا, دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور اکثر دیکھا, بار بار دیکھا, یہ دونوں ننھے شہزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکم مبارک پہ لوٹ پوٹ ہوتے رہتے تھے, آپ کی شکم پہ کھیلا کرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوتے تھے کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں. یہی نہیں, ایک اور حدیث ہے جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی. ان سے مراد حسنین کرمین, اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا. بار بار 7 محفلوں میں نے آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حقیقت میں دشمنی احمد مختار کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل دشمنی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا. اب اندازہ کیجئے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا انہوں نے کس کو قتل کیا. اس بات کو یہیں چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں. بہت ساری اور احادیث ہیں جو وقت کی کمی کے باعث یہاں چھوڑ رہی ہوں. بس اپنی روح کو معطر کرنے کے لیے اس حدیث مبارکہ کو سن لیتے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ جس جنت کے ہم متلاشی ہیں تو وہاں دیکھتے تو چلیے وہاں کے سردار کون ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ارے اس جنت میں
نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے. اب یہ نہ کہیے گا بوڑھوں کا سردار کون ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہم نے اور سنی ہے کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، ضعیفہ تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا ضعیفہ تو جنت میں نہیں جا سکتی. تو رونے والی ہو گئی، آ کے ڈبا گئی، کیونکہ یہ فرمانے والے کون؟ اللہ کے نبی ہے. اس کے بعد آپ نے مسکرائے اور فرمایا، سن ضعیفہ، تو ایسے جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ جنت کو زیب نہیں دیتا اس میں کوئی بوڑھا جائے. جنت خود مزین ہے، اس میں مزین لوگ ہی جائیں گے. یعنی جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جوان بن کے داخل ہوگا. اب اس روایت کو لیتے ہوئے سوچ لیجیے گا کہ کون بوڑھوں کا سردار بنے گا. سیدہ شباب کہا ہی سی، جوانوں کے سردار. ایک حدیث ہو اور اس پر جب آپ کسی بھی اصل کی نقل بناتے ہیں نا تو نقل پہ نقل ہوتی ہے. تو میرے حسنین کرمین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب یہاں تک میں آپ کو لے آئی فضیلت اہل بیت، اس میں فضیلت امام حسین الحمدللہ ہم سالوں سے سن رہے ہیں. اب یہ ہمارا مہینہ جو ختم ہوا ذی الحجہ کا، یہ بھی قربانی کا مہینہ، اور جب ابتدا ہوئی محرم کی تو یہ بھی قربانی کا مہینہ. یعنی سال کا آغاز بھی قربانی سے اور سال کی انتہا بھی قربانی پر. غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ قربانی کا اختتام، قربانی پر اختتام اور قربانی پر آغاز، یہ اس میں رمز کیا ہے اس کو سمجھیے. اور دونوں میں مماثلت بھی ہے. وہ ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ ہے. وہ بھی نبی کا لال ہے، یہ بھی نبی کا لال ہے. وہ بھی صبر عظیم ہے، یہ بھی ذبح عظیم ہے. خواب انہوں نے نبھایا، وعدہ انہوں نے نبھایا. وہ کعبے کو بنانے والے، یہ کعبے کو بچانے والے. یعنی مختصر یہ کہ واقع کربلا کے ظہور کی بنیاد صدیوں پہلے ڈال دی گئی تھی. آپ حیران ہوں گے کیسے کہ صدیوں پہلے واقع کربلا کا ظہور اور اس کی بنیاد وہ ایسے کہ جب اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی قیمتی شے قربان کرو، اور وہ اپنی قیمتی شے یعنی اپنے فرزند کو لے کر قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے وہاں روک دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات آیت نمبر 107. ہم نے ذبح عظیم سے اس کا فدیہ کر دیا. یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے نہ دیا، بلکہ اس کا فدیہ کیا کہ آسمان سے دمبا آیا جو ان کا نعم البدل بنا. یعنی اللہ کریم نے آپ کی قربانی کو، یعنی ایک نبی کی بیٹی کی قربانی کو فدیے سے بدل دیا اور نعم البدل قرار دے دیا، اور اسے ذبح عظیم قرار دیا. کیوں قرار دیا اس کو سمجھیے، بڑا اہم علمی نکتہ ہے. بنی اسرائیل، یہ جو ابھی آپ فلسطین کا سن رہے تھے نا، مس محرین سمجھا رہی تھی کہ یہودی کون ہے، انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور ان کا سب سے بڑا تعصب کیا ہے کہ نبوت ہمیشہ ہمیشہ بنی اسرائیل میں رہنی چاہیے. انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی یہی رہی. تو بات یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے مقابل میں اب اللہ کریم نے بنی اسماعیل کی بنیاد ڈالنی تھی. بنی اسماعیل کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کو روزانہ بتایا جا رہا ہے، اور جو سورہ اللہ کریم نے پہلے ہی بنیاد ڈال دی، اور وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور اس ذبح عظیم کی جو مکمل تفسیر ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا. اب سمجھ میں آیا ذبح عظیم کی تفسیر کیا ہے؟ ذبح عظیم کی تفسیر یہی ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو روک کر اس کے مقابلے میں حضرت بنی اسماعیل میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعنی امام حسین کو اس ذبح عظیم کی تفسیر بنا دیا. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ ذبح عظیم کی تفسیر کون ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام.
الغرض اب وہ حدیث سمجھ میں آئی آپ کو، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب آپ کربلا کے میدان میں ذبح عظیم کے خواب کو پورا کرنے چلے ہیں اور اپنے نانا جان سے وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ اب یہاں سے تسلیم و رضا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ امام حسین نے ہمیں تسلیم و رضا اور قربانی کا سبق دیا۔ آپ فقر کے بلند مرتبے پر تھے، تسلیم و رضا کے جس مقام پر فائز تھے نا، اس کی مثال لانا ممکن نہیں ہے۔ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت کا خاصہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں رضا الہی بہت اہم تھی۔ اگر آپ چاہتے، آپ کے لیے ممکن تھا، بہت آسان تھا کہ جس کے جد کے فرمان پر درخت چل کر آ جائیں، جس کے جد حوض کوثر کے مالک ہو، اور جن کے جد نے یہ فرمایا کہ قرآن و عطرت مجھ سے آ کر حوض کوثر کو ملے گی، تو کیا ممکن نہیں تھا کہ ان کے بیٹے جنہیں ذبح عظیم کی تفسیر بننا تھا، ان کے فرمان پر دریائے فرات خود بہہ کر آپ کے قدموں میں چلا آتا؟ لیکن آپ تسلیم و رضا کی منزل پر تھے۔ ممکن نہیں تھا کہ آپ اللہ کی رضا کے مقابل میں اپنی رضا لاتے، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کہا شاعر نے کہ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے لبوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ آپ تسلیم و رضا کی منزل پہ تھے، ورنہ میرے حسین کے فرمان پر دریائے فرات اپنا رخ بدل لیتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو شہید کربلا کی فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے، کیونکہ کربلا کو آپ جس بھی زاویے سے دیکھیں گے، یقین جانیں شہید کربلا کی ذات و صفات میں دین اسلام کی ہمیں مکمل روح نظر آتی ہے، مکمل روح۔ اب میں نے کہا جس زاویے سے، تو آج ایک الگ زاویے سے دیکھیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتائی ذبح عظیم کی تفسیر تھے، اب اگلا زاویہ دیکھیے، اسے بھی میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گی، اس امید کے ساتھ آپ سمجھتے جائیے گا۔ شہادت ہی ایک بہت عظیم منصب ہے اس امت میں۔ شہادت کوئی عام منصب نہیں ہے، شہادت بڑا عظیم منصب ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے مارے جانا شہید کہلاتا ہے، یعنی مقتول فی سبیل اللہ۔ اور شہید کیا ہے لغوی معنی؟ حاضر ہونا، گواہی دینا، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے لہو سے گواہی دینا، وحدہ لا شریک تو ہے، اور اس سرزمین پر صرف تیرے ہی دین کو بقا ہے، اور تیرے احکامات کی سربلندی کے لیے کوئی بھی شخص جب اپنے لہو سے مہر لگائے گا وہ شہید کہلائے گا۔ تو شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جیسے کہ خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے حوالے سے کچھ احادیث بھی دی، اور سورہ نساء میں قرآن نے ہمیں فرمایا کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کیا مطلب؟ بس وہی لوگ، وہی ان لوگوں کے ساتھ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، اور وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی شہداء وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ شہادت کا درجہ بتا چکے ہو، تو ایسا کیسے ممکن ہے
کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہو, جس امت میں شہادت کا اتنا بڑا منصب ہو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منصب کی آرزو نہ کریں, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی آرزو تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو, لیکن آپ کا دامن شہادت سے خالی ہے. کیوں خالی ہے؟ اس کی وجہ ہم آگے جا کے سمجھتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ سنیے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر مسلمانوں کے دل میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں انہیں چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں, اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں کہ سب کو ساتھ لے جاؤں, تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی, جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, اور پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. ان احادیث سے آپ کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی آرزو رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. لیکن اللہ کا وعدہ بھی تو ہے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 67. اور یہی وعدہ اللہ کی راہ میں آپ کی شہادت کے لیے رکاوٹ تھا. آپ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ اللہ کریم کی غیرت کو گوارا نہیں تھا, اور اللہ کریم نے وعدہ کیا ہوا تھا, اے محبوب آپ کا مولا آپ کو لوگوں کے شر سے ضرور بچائے گا. اب یہاں خواہش مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. وہاں وعدہ خدا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں شہادت نہیں ملنی, کیونکہ آپ کا لہو زمین پہ نہیں گرنا. تو یہ دو چیزیں مد نظر رکھیے. تو پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ جو خاتون جنت کی گود میں جو حسین آیا تھا, وہ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا تھا. اللہ کریم نے آپ یعنی حسین کو, جو آپ کی سیرت کا باب شہادت, اس کے ظہور کے لیے منتخب کیا. وہ شہادت کا باب جس سے جو کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے, اللہ کریم نے اس باب کو مکمل کرنے کے لیے ذات حسین کو منتخب فرمایا, ذات حسن کو بھی منتخب فرمایا. کیسے؟ یہ میں آگے جا کے سمجھاتی ہوں. یہاں تک سمجھ میں آیا کہ شہادت امام حسین حقیقت میں سیرت نبی کا باب ہے. شہادت امام حسین حقیقت میں جان مصطفیٰ کی شہادت ہے. اب اسے سیرت کا باب بننا تھا. اب کیسے؟ شہادت کی روح کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا, اور ایسے کہ موت واقع ہو جائے. یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے جس کے خواہشمند کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کی پھر دو کیفیتیں ہیں. ایک شہادت سری یعنی چھوٹی شہادت, جیسے کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے, جیسے کوئی زہر کھا لے, جیسے کہ فقہ کی کتابیں میں ہوتا ہے گرنے والا, دبنے والا, مختلف صورتیں دی ہیں کہ ان صورتوں میں اگر آپ مر جائیں تو شہادت کا درجہ ملتا ہے, یعنی شہادت سری. ایک ہے شہادت جاری, یعنی مسلمان جنگ کے میدان میں دشمن یعنی کافر کے ہاتھوں شہید ہو جائے. یہ دو شہادتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں یہ دونوں شہادتیں موجود ہیں. اب یہ اور آسان کر کے سمجھا رہی ہوں. آپ کی سیرت کے باب میں شہادت سری اور شہادت جاری کا نقطہ آغاز ہے. کیسے؟ سری کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں بہت مشہور حدیث ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہودی عورت زینب بنت حارث نے بکری کا بنا ہوا گوشت دیا اس حال میں کہ اس میں زہر تھا, اور وہ آپ نے جب اسے اٹھا کر کھانے لگے
کچھ تو کھا چکے تھے, لیکن وہ گوشت خود بول اٹھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. لیکن آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تناول کر رہے تھے, جو اسی وقت زہر کے اثر سے شہید ہو گئے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا, کیونکہ اللہ کریم کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس, آپ کا رب آپ کو ضرور لوگوں سے بچائے گا. تو وہ ایک ہی زہر کھانے والے صحابی شہید ہو گئے, لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے. لیکن اس زہر کا اثر آپ تا دم وصال محسوس کرتے رہے اپنے رگوں پہ میں. صحیح ہے, تو یہ شہادت سری ہے. زہر اس کی ابتدا ہو گئی, بات کو سمجھے گا, اس کی ابتدا ہو گئی. لیکن آپ کو شہید نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے. اب آئیے شہادت جاری کا نقطہ آغاز. یہ اہل علم کی تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں مختلف زاویے سے. اس کا بھی نقطہ آغاز شہادت جری کا ہمیں غزوہ احد میں ملتا ہے, جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں سے حملہ کیا, تیروں سے حملہ کیا. کیا وہ آپ کا دندان مبارک جھڑ گیا تھا, خون بہنے لگا تھا. اس کا مطلب ہے کہ شہادت جہری کی چند شرائط میں سے 3 شرطیں پائی گئی. اب آپ کہیں گے کیا؟ شہادت جاری یعنی میدان جنگ میں شہید ہونا, اس کی 4 شرائط ہے. ایک تو میدان جنگ میں آپ موجود ہو اور کافر آپ پر حملہ آور ہو, تو غزوہ احد میں آپ موجود ہیں اور کفار آپ پہ حملہ آور ہیں. دوسرا ضرب لگے تو پتھر آ کے لگا. تیسری شرط یہ تھی کہ کوئی عضو جو کٹ جائے اس سے خون بہے, تو آپ کے دندان مبارک جب وہ جھڑا وہاں سے خون بہا. تیسری شرط بھی پوری ہو گئی. چوتھا تھا روح کا پرواز کرنا. پھر یہاں اللہ کا وعدہ آ گیا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تو شہادت جاری کی 4 شرائط میں سے 4 میں سے 3 پائی گئی, ایک شرط نہیں پائی گئی, کیونکہ اللہ کریم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. تو یہاں لا کر میں آپ کو ٹھہرا رہی ہوں ایک لمحے کے لیے کہ شہادت سری ہو, یہ شہادت جاری ہو, اس کی ابتدا آپ کی زندگی میں ہو گئی ایک غزوہ خیبر کے وقت جب زہر آلود آپ نے گوشت کھایا, اور ایک غزوہ احد میں جب پتھر آ کر لگا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا. آپ شہید تو نہیں ہوئے کیونکہ آپ کی وفات تو تب ہی تھی. یہاں تک پہنچ گئے آپ, آگے سمجھاؤ, پہنچے. آپ کی سیرہ میں شہادت کے باب کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کریم نے آپ کے نواسے یعنی آپ کے بیٹوں کو منتخب فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی خصوصیات اور جس قدر معجزات سب کو عطا کیے گئے, اس کے مجموعے سے زیادہ حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے. نہ جانے کتنے انبیاء شہید ہوئے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ دیگر انبیاء کو شہادت کا منصب ملا اور میرا نبی اس سے محروم رہے, جبکہ وہ خواہش رکھتا بھی ہو, لیکن اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کا محبوب یہاں شہید ہو. اس کے لیے اللہ نے آپ کی سیرہ کا جو باب شہادت کا اس کے مکمل ظہور کے لیے منتخب آپ کے شہزادوں کو کیا. سمجھے؟ آپ کے شہزادوں کو کیا. اور کیسے کیا؟ بہت آسان لفظوں میں پہلے ان کے فضائل بتائے. کیسے بتایا کہ دیکھو حسن کو دیکھنا ہو تو سر سے لے کر ناف تک یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے, ناف سے لے کر نیچے تک یہ حسین ہے جو نبی کے مشابہ ہے. یعنی تم دونوں کو ملاؤ تو دونوں کو ملا کر ذات مصطفیٰ بنتی ہے, ان کی شبیہ بنتی ہے. یہاں تک سمجھیے. تو اللہ کریم نے پھر جس شہادت سری اور شہادت جاری کا نقطہ آغاز آپ کی زندگی میں زہر آلود کھانے, گوشت کھانے اور آپ کے دندان
امام مبارک کی شہادت سے ہوا. اللہ کریم نے اس کی تکمیل کے لیے جب بات شہادت سری کی ہو تو حسن کو منتخب کیا اور امام حسین زہر کھانے کے سبب شہید ہوئے. اور جب بات آپ کی شہادت جہری کی ہو اس کے لیے حسین کو منتخب کیا. یہاں تک سمجھ میں آئی؟ اور کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ دونوں ننھے شہزادوں کو سیرت نبی کا ایک مستقل باب بننا تھا. وہ باب کیا تھا؟ باب شہادت. اب آپ کو ایک اہم نقطہ اور سمجھاؤں. شہادتیں تو بہت ہوئی، بہت، ایک ساتھ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے. یاد ہے نا؟ دھوکے سے لے گئے تھے. انبیاء شہید ہوئے، دیگر شہادتیں. لیکن جو شہرت، جو چرچا، جو مقبولیت اس شہادت کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی. وجہ آپ سمجھ گئے؟ یہ پہلی شہادت ہے جس میں شہید ہونے والے کو اپنی شہادت سے پہلے شہادت کی خبر مل گئی. یہ پہلی شہادت ہے جس میں شہید ہونے والا گود مصطفیٰ میں آیا اور حضرت ام فضل نے خواب دیکھا. پہلے یہاں سمجھیے، حضرت عباس کی زوجہ ہے. حضرت عباس کون ہے؟ آپ کی چچا. ان کی زوجہ کون ہے؟ ام فضل. اچھی، خالی آپ کی زوجہ نہیں ہے، مفسر قرآن ابن عباس کی ماں بھی ہے. انہی کے تو بیٹے ہیں ابن عباس. کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، جو مفسر قرآن ہیں اور اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں کہ فرماتے جوتی کا تسمہ بھی تلاش کرنا ہو تو قرآن کی آیتوں سے تلاش کر لیتا. اتنے بڑے مفسر قرآن. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی ذات اور رضائی بہن بھی تھی. اہمیت کو سمجھا دو. یہ ام فضل کون ہے؟ آپ کے چچا عباس کی بیوی، یعنی آپ کی سگی چچی بھی ہے. ابن عباس مفسر قرآن کی ماں بھی ہے اور آپ کی پھپھی ذات بہن بھی ہے. فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا. خواب بڑا ایسا ہے بتا نہیں سکتی، خوف زدہ ہوں. اور پھر بتایا میں نے دیکھا آپ کے جسم اتھر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا. اب بتاتے ہوئے ڈر بھی رہی ہیں. آپ نے فرمایا بڑا اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کیا بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں آئے گا. اور پھر وہی ہوا کہ جب میرے حسین دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے اس شہزادے کو لے کر ام فضل کی گود میں دیا. لیکن دینا تھا کہ آنکھیں گریا کرنے لگی. ام فضل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خوشی کا موقع ہے. فرمایا ضرور ہے، لیکن ابھی مجھے جبریل امین نے بتایا کہ عنقریب میرے بیٹے کو میری امت کی شکل القلب لوگ قتل کریں گے. آج چونکہ علمی بیان ہے تو میں علمی نکات پہ توجہ دوں گی. سمجھے؟ ام فضل کوئی عام خاتون نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خواب میں کیا دیکھا؟ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا. حسین منی، آپ کی جسم کا ٹکڑا حسین منی وہ میری گود میں آیا. اور اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ جو علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا حقیقت میں یہ صفت رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. اور پھر یہ وہ پہلا شہید جو دنیا میں پیدا ہوا اپنی شہادت کی خبر کے ساتھ پیدا ہوا. اور آنکھیں گریاں اس وقت کرتی ہیں جب واقعہ وقوع پذیر ہو جائے. لیکن یقین کریں پیدائش پر ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خبر سن کے گریہ فرمایا، یعنی رونے لگے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر مختصر میری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی سی مٹی دے دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو، یہ جبریل امین نے دی ہے، مٹی کربلا کی ہے، جب یہ سرخ ہو تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. یہی نہیں، آپ نے اس جگہ کی بھی، اس سال کی بھی نشاندہی کر دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں کہتے ہوئے پھرتے تھے کہ اے اللہ،
ہمیں 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں اس سال سے بچانا. اور اسی سال ابو ہریرہ کا انتقال ہوا. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے سال بھی بتا دیا گیا کہ 60 ہجری کے سن سے بچانا جس میں نوعمر لڑکوں کی حکومت ہو. یعنی وقت بھی بتا دیا, سال بھی بتا دیا اور علاقہ بھی بتا دیا. اب آپ سمجھ رہے یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے جبکہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا. ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی خبر شہادت مسلسل دی جا رہی ہے, امت کو بتائی جا رہی ہے. کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ امت جان لے کہ کرب و بلا میں جو حسین شہید ہوگا وہ حسین تو ہوگا, نفس جان مصطفیٰ بھی وہی ہے. اب جب میرے حسین کو اتنی بڑی قربانی دینی ہے, یعنی سیرت مصطفیٰ کا باب بننا ہے, تو ان کی شان تو وہ ہے جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یعنی لوگوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں, اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. مختصر, اللہ کریم جن چیزوں کے بدلے کسی کی جان کو خریدتا ہے, یعنی جو ابتلائیں وہ کیا, ہجرت, وطن سے نکلنا, پریشانیاں, اپنی اولاد کا ذبح ہونا, بھوک, پیاس, خوف, جتنی ابتلائیں تھی ساری ابتلاؤں میں میرا حسین مبتلا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ آزمائشیں ساری کی ساری معرکہ کربلا میں اس لیے جمع ہے کیونکہ شہادت امام حسین جوہر شہادت نبوی کا ظہور ہونا تھا. اس لیے اتنی ساری آزمائشوں سے آپ کو آزمایا گیا کہ اگر ایک آزمائش بھی باقی رہ جاتی تو میرے نبی کے جوہر شہادت کا ظہور نقطہ کمال پر نہ پہنچتا. اور پھر کیا ہوا, امام حسین شہادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے. اور سب سے اہم بات سمجھیے, جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے ملائکہ وہاں حاضر ہوتے ہیں. ہر شہید کو یہ رتبہ ملتا ہے کہ بوقت شہادت ملائکہ موجود ہوتے ہیں. یعنی مشہود بالملائکہ کسی بھی شہید کا اعزاز ہے, وہ شہید ہوگا, ملائکہ حاضر ہوں گے. لیکن حسین آپ کی شہادت عام نہیں ہے, آپ کو اپنے نانا کی شہادت کا باپ بننا ہے. اس لیے جب آپ شہید ہوں گے تو ملائکہ تو ہوں گے حاضر, لیکن آپ کی نانا جان بھی وہاں حاضر ہوں گے. آپ کی شہادت میں ملائکہ, شہادت کے بعد ملائکہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بوقت شہادت موجود تھے. تو پھر شان حسین تو اس قدر ہے, آپ نے کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی کی؟ دعا کرتے یہ مشکل ٹل جاتی, دعا کرتے دریائے فرات چل کے آ جاتا, دعا کرتے یزیدی فوج نیست و نابود ہو جاتی. لیکن نہیں, حسین تو بچپن سے نبوت کی آغوش میں اس تصور کے ساتھ پلا ہے کہ کب میں اپنی جان کا سودا کروں اور شہید ہو کر اللہ کریم کا بے حجاب نظارہ کروں, اللہ سے ملاقات کروں. اسی لیے آپ نے عزیمت کا راستہ اپنایا, آپ نے مشکلات کا راستہ اپنایا, آپ نے نہ صرف اپنے خاندان کی قربانی دی, کیونکہ یہ حسین جو 54 ایئرز اولڈ یعنی 54 سال کی عمر میں شہید ہوئے, حقیقت میں 56 سال سے ہجر و فراق کی کٹھن منازل کو طے کر رہے تھے اور منتظر تھے 10 محرم کی ان ساتوں میں جس میں یہ بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, ذبح ہو کر, تاکہ اللہ کریم کا بلا حجاب دیدار کر سکیں. مختصر, اللہ کریم نے ان
شہید ہونے والوں کی شان ایک اور جگہ ایسے بیان کی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ خرید لیتا ہے ایمان والوں سے کیا، انفسهم واموالهم، ان کی جانیں اور ان کا مال، بان لهم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، لڑتے کیسے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا تو وہ قتل کرتے ہیں یا پھر وہ قتل ہو جاتے ہیں، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، توریت میں بھی یہ وعدہ، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور مجھے بتاؤ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ پھر فرمایا خوشخبری دو ان کو جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں فوز العظیم، بڑی کامیابی حاصل کرنے والے۔ اس پوری آیت کی تفسیر کون ہے؟ میرا حسین۔ اس پوری آیت مبارکہ کی تفسیر ہے میرا حسین۔ آئیے یہاں تک بات سمجھ میں، مجھے اس آیت مبارکہ کا حوالہ بتائیے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین سنا، اس آیت کا مجھے بتائیے گا کون سی سورہ کی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پوری قرآنی آیت، اس کا مصداق، اس کی تفسیر کون بن رہا ہے؟ کون بن رہا ہے بتائیے؟ حضرت امام حسین شہید کربلا، نواز رسول، فاطمہ کا نور نظر، علی کا لخت جگر۔ کتنا مشکل لگ رہا ہے نا آج کا بیان؟ اللہ کریم آسانی فرمائے۔ چلے یہاں آ کر بات کو ختم کر رہی ہوں، وقت کی کمی کے باعث میں نے اسے اختصار سے بھی کام لیا، آپ لوگوں کو تھوڑا مشکل بھی لگ رہا ہے۔ اصل میں ہمارے خواتین کی بات کر رہی ہوں اور نہیں، خواتین کی سطح پر علمی بیانات کا جو تسلسل ہے نا بہت کم ہے، شاذ ہے تو شاذ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواتین کی ذہنی سطح یہاں سے اوپر جا نہیں پاتی کہ وہ سمجھ سکیں۔ آپ واقعی کربلا کو ہر حوالے سے جانچیں، حق اور باطل کی روشنی میں، عزت اور سربلندی کی روشنی میں، عشق کی روشنی میں، قربانی کی روشنی میں، اور جس زاویے سے اس واقعے کو دیکھیں گے آپ اشش کر اٹھیں۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں علمی بیانات کی کمی ہے، ہم کچھ رٹے رٹائے قسم کی دو چار گفتگو، دو چار فضیلت پہ باتیں سن کر مطمئن رہتے ہیں، اور یقیناً مجھے بیان کرنے سے قبل ہی یہ معلوم تھا کہ آپ کے لیے بات بڑی خاصا مشکل ہوگی، جبکہ آسان سی بات ہے اگر میں اسے دو جملے میں کہہ دوں، بس اتنا ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ سیرت باب میں کوئی باب ایسا نہیں ہے جو تاریخ کے دامن میں خالی ہو، لیکن ایک شہادت کا باب ایسا ملتا ہے جو سیرت میں موجود نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے نہیں لیکن شہادت انبیاء کو بھی ملی ہے۔ اور تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس باب میں میرا نبی پیچھے رہ جائے جبکہ اور نبی شہید ہو چکے ہیں؟ لیکن یہاں اللہ کی محبت، اللہ کا وعدہ، آپ چونکہ افضل الانبیاء ہیں لہذا اللہ کا وعدہ ہے، اسے آپ کو لوگوں سے بچانا ہے، اور اللہ کی محبت اور غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کسی انسان کے ہاتھوں شہید نہ ہو۔ لیکن یہ باب خالی تو نہیں رہنا چاہیے نا آپ کی سیرت کا، تو اللہ نے آپ کو بیٹا تو عطا نہیں کیا، جبکہ بیٹا عطا نہ کرنے میں بھی یہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو اسے نبوت دی جاتی، کیونکہ اور انبیاء میں دی گئی، اور آپ پہ نبوت ختم کرنی تھی اس لیے آپ کو بیٹا بھی عطا نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کی نسل کریم سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلائی اور دونوں کو آپ کو بیٹے کا درجہ عطا کیا۔ یعنی درجہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، یہ دونوں میری اولاد ہیں، اور آپ نے اولادوں کی ہی طرح پالا، اور آج بھی حضور کی اولاد میں ان دونوں کا نام آتا ہے، اور پھر ظاہری طور پر بھی آپ کو مشابہ
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया और बातिन और मानवी तौर पर भी आपको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात से नवाजा, क्योंकि आगोश नबूवत में पलने वाले ये शाहकारी रिसालत थे। इसके लिए अल्लाह ने शहादत के बाप के लिए इन दोनों को मुंतखब फरमाया। जैसे कि हमारी जिंदगी के कुछ अधूरे ख्वाब हमारी औलादों के जरिए पूरे होते हैं, अल्लाह ने इन दोनों को मुंतखब फरमाया। एक के जरिए शहादत सिर्री को पूरा किया, दूसरे के जरिए शहादत जहरी को पूरा किया। तो जिस सीरत नबी के बाप के लिए जिनको मुंतखब किया हो, तो मुंतखब करने वाले कितने कामिलो अकमल होंगे। आखिर उनके जरिए नबूवत की सीरत के बाप को पूरा करना है, तो इन दोनों के जरिए अल्लाह करीम ने शहादत के बाप को मुकम्मल किया। इतनी सी बात है। चले शायरी सुन ले, थोड़ा एक खुशगवार झोंका होगा, क्योंकि इल्मी निकात के बोझ तले आप दब गए। ये कुछ तहकीकी गुफ्तगू होती है, अहले इल्म अहले इश्क कुछ बातें करते हैं, वो बातें हम आप तक पेश कर देते हैं। तो इसे इस जाविये से देखा गया, हतमी बात नहीं, इस जाविये से देखा गया, वो आपके सामने पेश किया। चले, चूंकि बाप सीरत के बाप की तकमील मेरे हुसैन की जात से हुई, तो फिर हुसैन है क्या, और यही बात खत्म करते हैं। मुती ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। मुती ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी की सब मिसाल है। शान अहले बैत देख, सभी की सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक। बड़े बड़े ये कह गए, बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। उम्मीद करती हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 6:07 पे मैंने अपना बयान खत्म किया। अच्छा, अब यहां सिर्फ एक दो जुमले सुन लें। वो जो आयत मैंने बयान की थी वो सूरह तौबा की आयत नंबर 111 थी, घर पे जाके इसका मुताला कीजिएगा। ये जो मैंने आखिर में कहा ना, हुसैन है यजीद था, लेकिन आपको पता है आज भी यजीद की रूहानी औलादें यहां मौजूद हैं। वक्त नहीं मिल सका, लेकिन मुहर्रम के 10 तारीख के बाद यजीद पर हम तफसीली बात करेंगे कि आज भी यजीद के ऐसे ऐसे चाहने वाले हैं कि मैंने आज ही किसी पस्त अकल का बयान सुना, कह रहा था कि हुसैन तो खाली 5 बरस सोहबत में रहा और दीगर लोग तो 100 साल सोहबत में रहे। क्या बात है। और ये भी कह रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक सबसे अफजल यजीद था, उसका खानदान था। खानदान तक तो हम